کون سا یونیفارم سول کوڈ جو قبائلیوں کو آدیواسیوں کو اس سے مستثنا کر دیتا ہے؟ وہ کیسا یونیفارم ہوگا؟ ول پاور تم برقرار رکھو گے، کیسا یونیفارم ہوگا؟ تم لف جہاد کے نام پر قانون بناؤ گے، کیسا یونیفارم ہوگا؟ بی جے پی یہ کوشش کرے گی، سال کبھی وقت آئے گا بولے ہم یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ ہوگا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا دیا بھاگا یا میتاشرا اسکول آف تھاٹ کا یونیفارم سول کوڈ ہوگا؟ یہ دیش کو ایک رنگ میں رنگا نہیں جا سکتا، اس دیش کو ایک تہذیب میں نہیں رنگ دیا جا سکتا، اس دیش کو ایک آئیڈیالوجی میں رنگ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دیش وہ ہے جو پورے وشو میں نہیں ہے۔ اس کی طاقت یہ ہے کہ یہاں پر لوگ کبھی اللہ کو مانتے ہیں تو کبھی بھگوان کو مانتے ہیں۔ ارے تمہارا منسٹر اناپ شناپ گندی بات کر گیا، بھارت کی ایک خاتون آفیسر کے خلاف فوج میں اس کے بہادری سے کام انجام دے رہی، اس کو نہیں ہٹاتے، اس کو گرفتار نہیں کرتے، مگر گرفتار آپ علی خان محمود آباد کو کر لیتے۔ اگر آج ہم بھارت کی سالمیت اور پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں تو کسی مودی امت شاہ کے لیے نہیں، بھارت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس جلسے سے ہمارے وزیر اعظم کو ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، کون سا یونیفارم سول کوڈ جو قبائلیوں کو آدیواسیوں کو اس سے مستثنا کر دیتا ہے؟ وہ کیسا یونیفارم ہوگا؟ ول پاور تم برقرار رکھو گے، کیسا یونیفارم ہوگا؟ تم لف جہاد کے نام پر قانون بناؤ گے، کیسا یونیفارم ہوگا؟ بتاؤ کون سا اس میں یونیفارمٹی ہوگی؟ اس کے خلاف بھی ہم کو تیار رہنا ہے۔ بی جے پی یہ کوشش کرے گی، سال کبھی وقت آئے گا بولے ہم یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہیں گے۔ یونیفارم سول کوڈ ہوگا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا دیا بھاگا یا میتاشرا اسکول آف تھاٹ کا یونیفارم سول کوڈ ہوگا؟ آپ دیا بھاگا اسکول آف تھاٹ کو مانیں گے، میتاشرا اسکول آف تھاٹ کو مانیں گے؟ بتائیے آپ کون سی چیز کو آپ مانیں گے؟ یہ دیش کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ہزاروں کلچر ہے، تہذیب ہے۔ اس دیش کی طاقت یہ ہے کہ یہاں پر بے شمار مذاہب کو اور بے شمار عقائد کو ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ یہ دیش کو ایک رنگ میں رنگا نہیں جا سکتا، اس دیش کو ایک تہذیب میں نہیں رنگ دیا جا سکتا، اس دیش کو ایک آئیڈیالوجی میں رنگ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دیش وہ ہے جو پورے وشو میں نہیں ہے۔ اس کی طاقت یہ ہے کہ یہاں پر لوگ کبھی اللہ کو مانتے ہیں تو کبھی بھگوان کو مانتے ہیں، تو فلاں کو مانتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں مانتے۔ یہ بھارت ہے، بھارت یہ ہے۔ جو آر ایس ایس بھارت بنانا چاہتی وہ بھارت نہیں رہے گا۔ بھارت کی خوبصورتی اور طاقت الگ ہے، اس کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ہمارے مہاراشٹر کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک محترمہ ہے، پونا میں قانون کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اناپ شناپ بک رہے ہیں، اور بعد میں جو وارث پٹھان اور دیگر لوگوں نے کمپلین کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پڑوسی ملک سے پاکستان سے کسی نے مجھے گالی دی تو میں نے ویڈیو بنا دیا۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے رحمت ہے، اور ہم مہاراشٹر کی حکومت سے مطالبہ کرتے ان پر قانونی کارروائی ہونا چاہیے، BNSS کے تحت گرفتار ہونا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک مدھیہ پردیش کے منسٹر ہیں، انہوں نے ایک بھارت کی ایک خاتون آفیسر کے خلاف اناپ شناپ بک دیے کہ ان کو ہم نے وہاں پر بھیجا دیا۔ یہ کون سا چیز ہے یہ؟ اور مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت اس منسٹر کو گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ ہائی کورٹ نے FIR درج کیا، گرفتار نہیں کیے، اور وہی ایک علی خان محمود آباد پروفیسر نے کوئی غلط بات نہیں کی تو ہریانہ کی پولیس پروفیسر علی خان محمود آباد کو گرفتار کر لی۔ ارے تمہارا منسٹر اناپ شناپ گندی بات کر گیا،
بھارت کی ایک خاتون آفیسر کے خلاف فوج میں اس کے بہادری سے کام انجام دے رہی، اس کو نہیں ہٹاتے، اس کو گرفتار نہیں کرتے، مگر گرفتار آپ علی خان محمود آباد کو کر لیتے. یہ کون سا انصاف ہے آپ بتائیے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو متحد رہنا ہے. اور میں جو کچھ بھی یہاں کہہ رہا ہوں، اب کل تک کوئی اور یہ سنگ پریوار کے لوگ مجھے گالی دیتے تھے، اب پڑوسی ملک کے پاکستانی لوگ مجھے اپنے ملک کا دولہا بھائی بنا لیے. مگر ہم ان کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ ہمارے گھر کی بات کر رہے ہیں، تمہاری بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری دیش کی بات ہے. ہم کو جمہوریت اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ اگر کوئی حکومت ہمارے آئین کے خلاف قانون بناتی ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جہاں تک بھارت کی سالمیت کا مسئلہ ہے، اس پر ہم سب متحد ہیں. اگر آج ہم بھارت کی سالمیت اور پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں تو کسی مودی امت شاہ کے لیے نہیں، بھارت کے لیے کھڑے ہیں. ہم شخصیتوں کے لیے نہیں کھڑے، اس دیش کے لیے کھڑے ہیں. پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور کل بھی کھڑے رہیں گے. کیونکہ اس دیش کی آزادی میں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنا خون بہایا تو ہمارے غیور علماء کرام نے بہایا تھا. انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا تو ہمارے علماء کرام نے دیا. اور آج وہی علماء کرام آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ قانون کالا قانون ہے. متحدہ طور پر ہم کو اس قانون کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور پرامن طریقے سے احتجاج میں حصہ لینا ہے. ہم اللہ سے بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کو اللہ کامیاب کر دے. اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے. کیونکہ یاد رکھو، وقف کا مالک اللہ ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں. زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے. جس چیز کا مالک رب کائنات ہے، جس مسجد کو ہم اللہ کا گھر بولتے ہیں، اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو تم میں کیا غیرت باقی رہے گی؟ تم تو پھر ایک چلتی پھرتی لاش بن جاؤ گے. زندگی کا اگر ثبوت دینا ہے، ملی غیرت کا اگر ثبوت دینا ہے، اگر اس آئین کو، سمویدھان کو بچانا ہے، بھارت کو مضبوط کرنا ہے، بھارت کو وکست بھارت بنانا ہے، تو یہاں پر کوئی ایسا قانون، کوئی حکومت نہیں بنا سکتی جو کسی کے مذہب کے خلاف جاتا، جو کسی بھارت کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جاتا. تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں. کیا آپ اس کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں؟ کیا آپ وقف کے اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو اپنا سیل فون کھول کے لائٹ کی بتی جلائیے تاکہ بی جے پی آر ایس ایس کے دماغ کی بتی جلے. جلائیے سیل فون. پورے ورنگل میں دیکھو، یہاں پر آج اسلامیہ گراؤنڈ میں سیل فون کی لائٹیں کھل گئی ہیں جو اس قانون کو ریجیکٹ کرتی ہے. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بھارت، بھارت. السلام علیکم.